شخصیت کے 3 لیولز ہیں۔ اگرچہ اڈ اور لیبیڈو کو تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے، یہ حیوانیت ہے، اس کے سارے حیوانیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ نفس ہے، پھر ایگو، پھر سپر ایگو۔ تو صرف 3 کی تقسیم کے اعتبار سے میں اس کا بہت قائل ہوں۔ باقی نہ وہ ایگو کو صحیح سمجھتا ہے، نہ سپر ایگو کو سمجھ سکا ہے۔ سپر ایگو جس شے کا نام اس نے قرار دیا وہ بالکل اس کا دھوکہ اور فریب ہے۔ اب اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، وہ روح انسانی ہے۔ یہ جو قلب ہے اس کے اوپر دونوں دباؤ پڑتے ہیں۔ یہ قلب کا نام ہی قلب اس لیے ہے کہ قلب ماہیت کسی شے کی اصل حقیقت کا اسینشل چینج اگر ہو تو قلب ماہیت، اور دل بیچاری وہ شے ہے ہمارے جسم کا، وہ عضو ہے جسے کسی کل چین نہیں ہے، یہ یا سکڑ رہا ہے یا جو ہے سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے، سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے، سکڑ، باقی ہر ٹیشو جو ہے وہ ہمارا آرگن، ٹیشو تو خیر اس کا بھی ہے کہ جو ریسٹ کرتا ہے، لیکن یہ کہ آرگن، ہر آرگن کے لیے ریسٹ ہے ایکسپٹ ہارٹ، اور یہ ایک حالت میں رہتا ہی نہیں۔ ابھی وہ پھیل رہا ہے، پھر سکڑ رہا ہے، پھر پھیل رہا ہے، پھر سکڑ رہا ہے۔ قلب کو کہتے اس لیے قلب کے معنی تبدیلی، اسی سے لفظ انقلاب بنا۔ اب یہ ساری جو ہے عربی، آپ یہاں سے باب انفعال کیا ہو گیا؟ انقلاب، تبدیل ہو جاتا۔ قلب پر ایک طرف تو دباؤ آ رہا ہے نفس کا، ایک طرف آ رہا ہے روح کا۔ کبھی ہمارا قلب کیا ہے، کبھی نیکی کبھی بدی، اکثر و بیشتر کبھی دل کا رجحان ادھر ہو گیا، نفس نے قابو کر دیا تو ہم بدی کی طرف راغب ہو گئے، کبھی ہوش آیا روح نے کچھ کھینچا اپنی طرف تو کسی نیکی کی طرف راغب ہو گئے۔ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جو نفس کے اوپر تو پوری طرح قابو کر لے اور پوری توجہ روح کی طرف ہو جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، یہ سب سے اونچا مقام ہے، اسٹیبلٹی، کہ قلب کلیتاً متوجہ ہے روح کی طرف، روح کے انوار سے منور ہو کر پورے وجود کو اس نے اپنے قابو میں لیا ہوا، گورن کر رہا ہے۔ The animal existence is controlled by that super ego now, and that is روح۔ یہ ہارٹ ہی ہے، اسی سے منسلک ہے روح۔ دیکھیے ہر شے کی ایک حقیقت ہے، ہمارے پورے وجود میں جان ہے، کہاں ہے کچھ پتہ نہیں، اس لیے یوں سمجھ لیجئے کہ قلب ہی میں روح ہے، روح کا مسکن قلب ہے۔ یہاں تو میں نے اسے علیحدہ لکھا تھا، اب یوں سمجھیے کہ اس کو اگر ہم زیادہ صحیح اس کو کریں گے تو یہ ہے، یہ روح ہے، یہ قلب ہے، اور یہ پھر پورا ہوتا ہے واجب، یہ ٹھیک لکھو، اس کو وہ ایگو کہہ رہا ہے، اس کو سپر ایگو کہہ رہا ہے۔ اگر اس اڈ اور لیبیڈو کا قلب اس کے اوپر ہو گیا ہے تو پورے قلب کے اوپر سیاہی آ جائے گی۔ روح کے انوار اندر بند ہو گئے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ پھر انسان چلتا پھرتا مقبرہ یا تعزیہ بن جاتا ہے، اس کے قلب میں روح مر چکی، دفن ہو چکی، اس کی کوئی روشنی باہر نہیں آ رہی۔ حضور نے اس کو بڑی پیاری انداز میں بتایا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے، سیاہ دھبا، توبہ کرتا ہے صاف ہو جاتا ہے، لیکن فرض کیجئے گناہ گناہ پھر گناہ پھر گناہ پھر گناہ، دبے پڑتے پڑتے وہ دل یوں بند ہو جاتا ہے، یوں آپ نے مٹھی بند کی، دل اس طرح بند ہو۔ اب یہ قبر ہے جس میں روح دفن ہو گئی، تو تم انہیں زندہ سمجھتے ہو، وہ زندہ نہیں ہے۔ اے نبی آپ سمجھتے ہیں یہ زندہ ہیں جن سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، زندہ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ سنتے؟ نہیں سنتے، یہ صرف حیوانی طور پر سننا سن رہے ہیں، دل تو بڑھ چکا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے،
کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. بڑا پیارا شعر ہے. ایک ہمارا مادی وجود ہے، حیوانی وجود ہے، زندہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، انسان ہیں، گھوڑے کی طرح دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. مجھے یہ ڈر ہے دلے زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اگر قلب ہے، چنانچہ سورہ قاف میں الفاظ ہے لمن کان لہو قلب، جس کا دل ہے. ویسے تو دل سب کا ہے. ابو جہل کا بھی دل تھا، پمپ تو کرنے کے لیے موجود تھا اس کے دل میں، یہ اس کے جسم کے اندر خون کو پمپ کرنے والا، اس کے اندر کی حقیقت مر چکی تھی. تو اب اگر یہ اوپر سیاہی آ گئی ہے تو اب یہ پورا انسان جو ہے یہ گویا کہ اب حیوان بن گیا. لیکن اگر یہ صاف ہو گیا ہے تو روح کی روشنی جو ہے وہ پورے وجود کو منور کر رہی ہے. یہ جب روح انسانی اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نور مجسم تھے، اس اعتبار سے کہ آپ کے وجود کے اوپر آپ کے روحانی انوار یا روح کی نور کا اتنا غلبہ تھا. It had penetrated each and every cell of his existence. اس معنی میں وہ روح مجسم ہے، کا ہے کوئی حل نہیں. نور مجسم. ہمارا حال یہ کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، 2 قدم ادھر تو 1 قدم ادھر. اس حوالے سے پھر ہماری چیزیں جو ہے تو 3 لفظ ہم نے پڑھے ابھی. اسی کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ نفس بھی ہوا اور تصفیہ قلب اور تجلیہ روح بھی. اب دیکھیے کچھ الفاظ آ رہے ہیں قرآن مجید کے، گویا انذار ہو یا تبشیر. یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں. انذار خبردار کرنا، تبشیر بشارت دینا. تبلیغ ہو یا تذکیر، یہ الفاظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ذکر، تذکر، تذکیر یاد دہانی کرانا، تبلیغ قرآن پہنچا دینا. موعظت ہو یا نصیحت، تعلیم ہو یا تربیت، تزکیہ ہو یا تصفیہ، تجلیہ ہو یا تنویر. تنویر بھی نور سے بنے گا، باب تفعیل، منور کرنا. الغرض، اب ان سب کو جمع کیا، تطہیر ہو یا تعمیر، وجود انسانی کو پاک کرنا نفسانی خواہشات، نفسانی داعیات سے، اور منور کر دینا روح اور ایمان کے انوار سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عمل دعوت و اصلاح قرآن مجید ہی کے گرد گھومتا ہے. تذکیر کرائیے قرآن کے ذریعے سے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی یاد دہانی کرائیے قرآن کے ذریعے سے. فإنما یسرناہ بلسانک، اے محمد ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے. لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا، کہ اس کے ذریعے سے آپ جو پرہیزگار ہیں انہیں بشارت دیں اور جو جھگڑالو ہیں ان کو خبردار کر دیں. قرآن سے انذار، قرآن سے تبشیر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن مجید کے حقوق میں. اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن مجھے میری طرف اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دوں. تو انذار ہو، تبشیر ہو، تذکیر ہو، تزکیہ ہو، تجلیہ ہو، ان سب کا ذریعہ قرآن. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں 1 نہ 2 پورے 4 مقامات پر آن حضور کے منہج انقلاب کو جن اساسی اصطلاحات کے ذریعے واضح کیا گیا ہے، ان کا اول و آخر خود قرآن مجید ہی ہے بفوائے الفاظ قرآنی. عام طور پر علماء اور مفسرین نے ان 4 میں سے صرف 2 کو قرآن سے متعلق سمجھا ہے. یہ مغالطہ ہے بہت بڑا. آیات قرآن کی، اس میں تو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. کتاب قرآن ہے، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. 50% تک تو سب کی رسائی ہو گئی. لیکن جس حقیقت کو میں واضح کر رہا ہوں یہ کہ تزکیہ بھی قرآن ہی کے ذریعے سے ہے. تو یزکیہم، یہ بھی قرآن ہی سے متعلق ہے، اور حکمت بھی قرآن ہی میں ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. آپ تیسرے حصے میں منتخب نصاب کے جائیں گے تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھیں گے. یہ ہے حکمت جو اے محمد آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کی. تو در حقیقت یہ چاروں چیزیں متعلق قرآن کے ساتھ.
قرآن پہلے پڑھ کر سنایا، ذہن بدلا،